یہ آپ کی اپنی کتاب ہے. اگر وہ مسلم میں نہ ہوتا تو میں پڑھنے کی جرات بھی نہیں کرتا, کیونکہ اس میں ابو بکر کی گالی ہے, عمر کی گالی ہے, اس کی نہایت بے احترامی ہے. میں پڑھنے کی جرات بھی نہیں کرتا, میں اسی لیے پڑھتا ہوں کہ خود مسلم میں لکھا ہے. بھائی 100 دفعہ آپ نے اسی بات کو تکرار کیا نا, 100 مرتبہ تکرار, چھوڑ دو اس کو. آپ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں, ہم کہتے ہیں اس کے بعد بدعت ہے, کفر ہے. اب سنو مولا نے بھائی تقیت مولا نے کفر کر دیا بھائی. مولا نے سن لو اچھی طرح سے, سن لو اچھی طرح سے, ان سوالوں کے جواب دے دو مولوی صاحب. اور میرے بھائی یہ آپ ہمیں پانی میں دانی ڈال رہے ہیں, اس میں تو کچھ نہیں نکلنے والا. میں آپ نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے. پہلی بات تو کہ آپ اگر جھوٹی کا کہتے ہیں آپ تو کہیں گے جھوٹی, آپ دکھائیں نا جو ہمارے علماء میں سے دیکھیں. آپ مہربانی کرو نص حدیث پڑھو, نص حدیث پڑھو, اس میں سے نص ہمیں دکھاؤ, نص حدیث ابو بکر کی خلافت پہ تنصیص دکھاؤ اس حدیث میں. بسم اللہ کرو. اور اللہ کے بندے آپ کہتے ہیں ناس, ہم کب کہہ رہے ہیں امامت, ہمارے امامت محسوس ہو رہا روڑا نہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ تو شریعت کی کوئی دلیل ہے, اس کی شریع ہونے کی کوئی اور دلیل ہے؟ ہمارے گھر کا یہ روڑا ہی نہیں ہے. آپ نے حدیث کے اوپر بات کی, اور نص اگر نہیں ہے اس کی شریع ہونے کا کوئی اور دلیل بتاؤ نا. شریع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں, یہ آپ کیا اصول کبھی بھی بتاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح بابک نے فرمایا ہے. اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس لیے فرمایا تھا, رضینا لدیننا ما رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رضینا لدنیانا ما رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ لدیننا. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دنیا دین کے لیے امام بنایا, ہم نے اسے دنیا کے لیے بھی امام اور پیشوا مان لیا. تو 6 مہینے تک بیعت کیوں نہیں کیا؟ اگر راضی تھے تو بیعت کیوں نہیں کیا؟ مولا علی نے بیعت کر لی, وہ بدل کی آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مولا علی نے بیعت کی ہے جو منصور من اللہ ہے. مولا علی علیہ السلام وہ بیعت وہ خود بخاری میں موجود ہے کہ وہ بیعت تقیہ کہتی ہے. ہمارے نزدیک بیعت کیا ہی نہیں ہے, آپ کے نزدیک بھی جو بیعت ہے وہ تقیہ کی بیعت ہے. بخاری میں جو اور مسلم میں جو بیعت ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ تقیہ والی بیعت ہے, کراہتن عزو اجبار. چلو یار مان لیا, اس کی کوئی ویلیو ہے؟ مان لیا تقیہ ہے. او بھائی میں ابھی آپ کو مجبور کروں, ابھی میں آپ کو مجبور کروں کہ ابھی میں آپ کو مجبور, او بھائی میں آپ کو مجبور کروں کہ ابھی آپ تم شراب پی لو, اس سے شراب پینا جائز ہو جاتا ہے؟ اس کا یہاں پہ کوئی لینا دینا ہے بھائی میرے بھائی. تقیہ تھا نہیں مولا علی نے, چلو بات کر لی صحیح, تو کر دو پھر آپ بھی تقیہ کر دو پھر. تقیہ کسی باقی کو حق نہیں بناتا. حضرت عمار نے مکے میں مکے کے بتوں کا اقرار کیا تھا. او بھائی تقیہ سے آپ کوئی کہتا ہے نا فی الحال کوئی شخص آپ کو قتل کر دے گا اگر آپ مثلا شراب نہ پیئیں یا مثلا آپ کفر کا اظہار نہ کریں, تو اس سے حق باطل نہیں ہوتا, باطل حق نہیں ہوتا تقیہ سے. اگر آپ کسی کو مجبور کریں نا, کہہ دو کہ ابوبکر کی خلافت صحیح ہے, اس سے ابوبکر کی خلافت صحیح نہیں بنتی, اس سے کہتے تقیہ سے کہا, تقیہ دلیل نہیں ہوتی. اچھا بات ختم کریے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابوبکر کی خلافت صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں, ہم کہتے ہیں اس کے بعد بدعت ہے, کفر ہے. کفر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کفر کی ہونے کی دلیل جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب سنو مولا نے بھائی تقیہ مولا نے کفر کر دیا بھائی. مولا نے سن لو اچھی طرح سے, سن لو اچھی طرح سے, سن لو اچھی طرح سے کہ میں کفر کی دلیل بتاؤں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت جو ہے وہ منسوخ ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت منسوخ ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کیا تو ساری جان کفر ہے بھائی. یہ ابھی آپ سن لو, ابھی سن لو, ابھی سن لو, ابھی سن لو, ابھی سن لو. تم آپ نے ایک سوال کیا نا, اگر تم مشکور صاحب ٹائم ختم کرے نا, یہ ٹائم نئے سیریز لگایا آپ پورے ساتھ لے رہے ہیں آپ. یہ آپ کا اور میرا کتنا ٹائم ہے, یہ ہمارا برابر ٹائم ہے. دیکھیں میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا, آپ ہمیں کھیت چھٹا کے مجھے لے کے آئے, میں نے 2-4 باتیں کرنی ہے آپ سے, بات انشاء اللہ ہوتی رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں, ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے. یہ سارے مسائل پہ بات کریں گے. میں نے آپ کو عرض کیا میرے بھائی, جو مسئلہ ہوتا ہے نا کسی کا مطلب ایک یوں سمجھے کہ ایک استحباب اور استحسان کے لیول کا مسئلہ ہوتا ہے, یا ایک ہسٹوریکل فیکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, اس پہ اتنی باتیں کرنا, آپ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے, بس یہ ہوتا ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ ہم خلافت ابوبکر کو باطل سمجھتے ہیں, ہم خلافت ابوبکر کو بدعت سمجھتے ہیں, ابھی آپ فرما رہے کفر سمجھتے ہیں, یعنی مطلب کفر سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے مولا علی, حضرت حضرات حسنین کریمین اور سارے ہاشمی اور نیچے حضرت عبداللہ ابن عباس, نیچے حضرت عباس, اور وہ سارے کفر کی تائید کر رہے ہیں. کفر مطلب یہ ہے کہ کفر کی ایک منٹ خاموش ہیں. دیکھیں عزیز, یہ جو ہے نا آپ مجھے 4-5 منٹ بات کرنے دیں بغیر کسی انٹرپشن کے, اس کے بعد آپ کی دل کی موضوع پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. نہیں یار وہ پتہ کیا, آپ جو موضوع چاہتے ہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے مجھے 4-5 منٹ اس موضوع پہ بغیر انٹرپشن کے, بغیر مجھے کاٹے ہوئے آپ
آپ مجھے بات کرنے دیں. پتا کہ آپ اس پہ بات کریں گے بعد میں، پھر میں اس پہ کوئی جواب میں بات کروں گا، پھر یہی مسئلہ ہی لگا رہے گا. میں کہتا ہوں اس کو چھوڑیں اور جو مسئلے کی بات ہے وہ آپ بعد میں دلال دیتے رہے. نہیں، میں اس مسئلے پہ بات کروں گا 5 منٹ، پھر اس کے آپ کی مرضی. آپ کی مرضی اس مسئلے پہ بات کرنا چاہیں یا کسی دوسرے سوال موضوع چینج کریں، آپ کی مرضی. ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر کی خلافت کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اگر ہوتا تو یہ ابھی تک ان کے علماء بہت سارے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، وہ پروگرام لے کر آپ یہ نہ کہیں کہ دلیل ہمارے پاس ہے. بھائی میری باری ہے نا، الگ بات ہے. بھائی میری باری ہے. اس لیول کا مشکور صاحب چپ کریں. مشکور بھائی چپ کریں، چپ کر. یہ میرا نظریہ ہے. آپ کہہ دیں کہ میں نظریہ اپنی باری میں کہہ دو کہ نظریہ اس کا باطل ہے. بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ہبا کریں، وقت ہماری ہبا کریں، دل کشادہ کریں. آپ میری بات نہ کاٹیں نا. آپ ٹوٹلی آپ کے کنٹرول میں، ہم ٹوٹلی آپ کے کنٹرول میں. جب چاہے آپ ہماری بات بند کریں، جب چاہے ہماری کال کر دیں. نہیں صرف میری بات نہیں ہے. ابھی آپ بات کریں گے، میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں جس لیول کا یہ مسئلہ ہے اس لیول کے ہمارے پاس دلیل نہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں بے شمار. بھائی 100 دفعہ آپ نے اسی بات کو تکرار کیا نا، 100 مرتبہ تکرار. چھوڑ دو اس کو عزیزو. صرف یہاں پہ میری بات نہیں ہے، یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں ان کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس سب کو آپ تنگ کر رہے ہیں. آپ جو ہے ایک دو تین باتوں کو بار بار تکرار کر رہے ہیں اور اصل موضوع گفتگو پہ آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو مرضی جب مرضی آپ بات کریں. تو ابھی آپ جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے کچھ باتوں کا جواب دے دوں. آپ کی خدمت میں عرض ہے. آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تائید کی، حسنین کریمین سلام اللہ علیہما نے انہوں نے باطل اور کفر کی تائید کی. کہاں تائید کی؟ آپ کب بھی کسی فرقے پہ جب آپ استدلال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے وہ دلیل لائیں جو ان کے لیے قابل قبول. آپ ثابت کریں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے ابو بکر اور عمر کی خلافت کی تائید کی ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کی خلافت صحیح ہے. لیکن مجرد ادعا دلیل نہیں ہوا کرتی. میں آپ کے اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب صحیح مسلم ہے جس کو آپ کہتے ہیں قرآن کی بہن ہے. قرآن کو آپ نے بخاری کو قرآن کا بھائی بنا دیا، اس کو قرآن کی بہن بنا دی. یہ چاپ دار حیات دارالفکر ہے. ہم نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے؟ بخاری مسلم کو نہیں مانتے. یہ باب حکم الفی ہے، صفحہ نمبر 885 ہے. قرآن کی بہن بھائیوں کو نہیں مانتے. یہ آپ کے علماء کے اقوال ہیں. قرآن کا بھائی بہت مشہور ہے. یہ عبارت کے بخاری قرآن کا بھائی ہے، یہ بہت مشہور ہے، محدثین میں بڑا مشہور ہے. اور یہ قول کہ اصح الکتب بعد القرآن بخاری مسلم ہے، یہ آپ لوگوں کا اجماع ہے. ہاں یہ اجماع ہے آپ لوگوں کا. چپ کرو ابھی. یہ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے. میں ذرا اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ سب کو پتا چلے. یہ حدیث کافی لمبی ہے. یہاں پر اس حدیث میں عمر خود کہتے ہیں کہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، کہ اے علی اور اے عباس تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کاذب تھا، خائن تھا اور غدار اور گنہگار تھا. یہ 10 الفاظ ہیں کہ آپ کے خلیفہ جناب ابو بکر جناب عمر خود اپنی زبان سے عمر کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا عقیدہ ابو بکر کے متعلق یہ ہے کہ کاذبا آثما غادرا خائنا، کذاب بھی ہے، گنہگار بھی ہے اور بدعتی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھنے والا شخص بھی ہے. اس کے بعد میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، کہ میرے متعلق بھی آپ کا عقیدہ یہی ہے، میں بھی کذاب ہوں، غدار ہوں، خائن ہوں اور گنہگار ہوں. تو آپ نہ کہیے کہ انہوں نے تائید کیا، جب آپ کی کتاب میں ابو بکر عمر خود فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا عقیدہ اور جناب عباس بن عبد المطلب کا عقیدہ ابو بکر عمر کے متعلق یہ ہے کہ وہ کذاب، غدار، خائن ہے. تو یہ آپ کی کتابوں میں ثابت ہے. پہلے اپنی کتابوں کا فکر کرو پھر ہماری بات کرو. ابو بکر کی خلافت کی اس کی شریعت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر اس کی شریعت کی کوئی دلیل ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ کب اللہ اور رسول نے اس کو خلیفہ بنایا. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، جانشین نہیں بنایا، اور ایسا کوئی فارمولہ بھی نہیں دیا کہ اس فارمولے کے روح سے اگر کوئی خلیفہ بنے یا صحابہ کو خلیفہ بنانے کا حق ہے تو اس روح سے اس کی خلافت بنتی ہے، یہ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. تو اس کے خلافت کی شرعیت کی دلیل کیا؟ کبھی کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام سے راضی ہیں. کہاں راضی ہیں؟ وہ دلیل لے کے آؤ کہ اہل بیت علیہ السلام راضی ہیں. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام اس کو کذاب، غدار، خائن، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے. اگر مسلم میں نہ ہوتا تو میں پڑھنے کی جرات بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ابو بکر کی گالی ہے، عمر کی گالی ہے، اس کا شتم ہے، ایک منٹ، اس کی نہایت بے احترامی ہے. میں پڑھنے کی جرات بھی نہیں کرتا، میں اسی لیے پڑھتا ہوں کہ خود مسلم میں لکھا.